اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تھوڑی دیر محبت کے ساتھ سب میرے معصوم بچے بھی، میرے بیٹے بیٹیاں اور سب ان کے والدین بہت ادب محبت ذوق شوق کے ساتھ اور اس کیفیت کے ساتھ کہ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے سے نور نبوت آ رہا ہے، ہمارے سینوں میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ فقیر یہاں پر درود شریف پڑھے گا، آپ لوگ وہاں سے درود شریف پڑھیں گے تو فرشتے سن کر پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خدمت میں آپ سب کا نام لے کر، بلکہ والد گرامی کا ساتھ نام لیا جائے گا کہ فلاں بن فلاں نے درود شریف کا یہ ہدیہ بھیجا ہے۔ تو تھوڑی دیر اس درود شریف کو پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم پر، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں پر اور دل و جان سے اللہ پاک کا شکریہ۔ قربان جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم پر، جس رب نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ ہمارے لیے اس وقت دنیا میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا سرمایہ وہ ہمارے پاس ہمارا ایمان ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس بڑی نعمت کے بعد آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آج جنت کے معصوم پھولوں کی مجلس میں شریک ہیں۔ ہم جتنے بڑے ہیں ہم سب کی خوش قسمتی ہے، یقین جانیے۔ اور یہ بچے معصوم ہوتے ہیں، یہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں،
ان کے نامہ اعمال میں ابھی کوئی گناہ نہیں لکھا ہوا. جتنے نابالغ بچے ہوتے ہیں ان کے نامہ اعمال صاف ستھرا ہوتا ہے. آج ہم ان کی تربیتی پروگرام کے اختتام کی مجلس میں شریک ہیں، اور واقعی ایسے خوش قسمت بچے ہیں کہ آج سے تقریباً اللہ کمی بیشی معاف فرمائے 1.5 سے 2 مہینے کے لگ بھگ کی غالباً یہ بات ہے کہ اس مجلس کا اختتامی پروگرام ہونا تھا. لیکن عجیب بات، شدید کوشش کے باوجود کہ جلدی سے جلدی بچوں کے اختتامی پروگرام کی دعا کروائی جائے، موقع نہ بن سکا. اور پھر حرمین شریفین کے سفر کی جب ترتیب بنی تو اللہ نے دل میں ڈالا کہ معصوم بچوں کا پروگرام ہے، اور خصوصاً جو پروگرام کروانے والی میری ایک بہن ہے، بہت تڑپ لگن محنت سے یہ بچوں کا تربیتی پروگرام وہ کرواتی ہیں. تو اس وقت دل میں یہ بات آئی کہ یہ مسجد نبوی شریف میں جانا ہی جانا ہے. اور اس دفعہ نیت یہ تھی پہلے سے کہ کم از کم 9-10 دن مسجد نبوی شریف میں ضرور گزرنے چاہیے. زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں. جو احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث مبارکہ جس میں 8 دن لگاتار 40 نمازیں اگر پڑھی جائیں تو پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بیان فرمایا کہ ایک تو اسے جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ ملے گا، دوسرا وہ نفاق سے بری ہو جائے گا. اسی وقت نیت کی، تو جیسے یہ نیت کی تو بچوں کا خیال آیا کہ یہ پروگرام وہاں سے ہونا چاہیے. الحمدللہ، شکر الحمدللہ آج یہ پروگرام کروا رہا ہے. اس فقیر کی نظریں ابھی گنبد خضرا کے اوپر ہیں، اور ابھی اس مجلس کی طرف آنے سے پہلے عصر کی نماز پڑھی، اور یہ فقیر پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی پچھلی جانب بالکل قریب جا کر اس ساری مجلس کو، اس معاملے کو پیارے آقا کی حضور بھی پیش کیا. جو بہن پڑھاتی ہیں ان کا بھی، بچوں کے لیے بھی اور بچوں کے والدین کے لیے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت منت درخواست کی کہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. والدین کے لیے ضروری باتیں ہیں کہ یہ اولاد بہت بڑی نعمت، بہت بڑا سرمایہ ہے. یا اللہ معاف فرمائے یہ بہت بڑی زحمت بھی ہو جاتی ہے. اگر ہم میں سے ہر ایک کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے، اولاد کی خواہش ہونا بری بات نہیں ہے. یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تھی. اکثر لوگوں کو اولاد ہو جاتی ہے، کچھ کو نہیں ہوتی. یہ آج سوچا کرتا ہے پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں عائشہ صدیقہ کتنی پیاری تھی، لیکن ان سے اولاد نہیں ہوئی. کیا آپ علیہ السلام کے دل میں یہ بات نہیں ہوئی ہوگی؟ اگرچہ اس کا اظہار نہیں کیا ہوگا لیکن دل میں تو ضرور بات ہوئی ہوگی. اس سب کے باوجود اس بیوی سے اولاد نہیں ملی. 3 بیٹے اللہ نے دیے، واپس لے لیے، لیکن یہ خواہش ہر ایک ہوتی ہے. لیکن سچی اور حقیقی بات یہ ہے کہ فقیر بھی ایک والد کی حیثیت سے بیٹھا ہے کہ اولاد کسی کو مل جائے بہت اچھی بات ہے، نہ ملے تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر مل جائے تو اس کے اوپر ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے. اگر یہ اولاد کی اچھی دینی تربیت نہیں کریں گے یہ والدین تو یہ اولاد ان کے لیے بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑی زحمت ہے. ہم میں سے اکثر مسلمان والدین بھی بچوں کے دنیاوی تعلیم اور ان کی اچھی نوکری، ان کے لیے اچھی بیوی، ان کے لیے اچھے گھر، ان کے لیے اچھی گاڑی کی بہت زیادہ فکر کرتے ہیں اکثر مسلمان. لیکن بہت کم ایسے مسلمان والدین ہیں جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت، دینی تربیت کی بہت فکر کرتے ہوں، ان کی قبر کی، ان کی آخرت کی فکر کرتے ہیں. خود سوچیں وہ کیا ماں ہے جو ماں اس دنیا سے جب جائے گی وہ جنت میں چلی جائے، اور اس کا بیٹا بیٹی جس بیٹے کے لیے وہ دنیا میں اتنا تڑپتی وہ جہنم میں گیا، اللہ نہ کرے. خود سوچیں اس ماں اس لمحے کو، تھوڑا سا اکیلے میں بیٹھ کے والدین سوچیں
بعض باپوں کو دیکھو، ان کو بیٹے بیٹے بہت پیارے ہوتے ہیں، اگر یہ بچے دین کی طرف نہ آئے، ان کی اچھی تربیت نہ ہو، یہ اللہ کے فرما بردار بندے، وفادار بندے نہ بنے، یہ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار اور وفادار امتی نہ بنے، تو پھر یہ اولاد ہمارے لیے بہت بڑی زحمت، ہمارے